مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صدق اللہ مولانا العظیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ۔ عزیزان گرامی، رفیقان محترم، احباب اہل سنت، آج میں چاہتا ہوں کہ کچھ گفتگو اہل بیت اعظام کی فضیلت پر گوش گزار کروں، اور وہ ضرورت اس لیے محسوس ہوئی کہ ابھی ایک فرقہ، ایک گروہ باضابطہ سرگرم عمل ہے پشت زمیں پہ، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ اہل سنت و جماعت کو بدنام کیا جائے، ان کے صحیح عقائد رکھنے کی بنیاد پر ان پر ناسبیت کا الزام لگایا جائے اور دیگر بہتان لگائے جائیں، جھوٹی محبت کا دعویٰ کر کے باغی کا الزام لگایا جائے۔ یعنی ایک گروہ ہے جو خفیہ طور پر اب درپردہ وہ کس کے ایجنٹ ہیں پتہ نہیں، یقین سے کچھ کہا نہیں جا سکتا، لیکن اتنا تو یقین سے کہا جا سکتا ہے کہ ایک گروہ ضرور ہے جو سنیت میں انتشار پیدا کرنے کے لیے وہ بڑی تیزی کے ساتھ چور دروازے سے ادھر دخل اندازی کر رہے ہیں، اور اہل سنت و جماعت کے مقتدر علماء کو وہ نسبیت کا الزام دے کر کے سنیوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچا رہے ہیں، اور وہ یہ بظاہر دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم محبان اہل بیت ہیں۔ بظاہر ان کا دعویٰ یہی ہوتا ہے کہ ہم محبان اہل بیت ہیں، عاشقان اہل بیت ہیں، اور باقی جو لوگ ہیں وہ سب کوئی ناسبیت کی طرف چلے گئے ہیں وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی باتیں وہ کرتے ہیں، اور اس کے لیے بڑی کمزور دلیلیں وہ پیش کرتے ہیں۔ مثلا ان کی دلیل یہ ہوتی ہے کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے نام کے آگے علیہ السلام نہیں جوڑا جاتا۔ اب یہ اتنی کمزور دلیل ہے جس کو ہم تار عنکبوت کہہ سکتے ہیں، جیسے مکڑی کے جالے جتنے کمزور ہوتے ہیں، ہوا کا ہلکا سا جھونکا اس گھر کو تباہ کر سکتا ہے، اسی طریقے سے ان لوگوں کی اتنی کمزور دلیل ہے یہ علیہ السلام والی کہ اس دلیل کی کمزوری کا اندازہ کرنے کے لیے اگر آپ بھی تھوڑا دماغ لگائیں گے، غور فکر کریں گے، تو آپ کو محسوس ہو جائے گا۔ مثلا محبت کا تقاضا تو یہ ہے کہ جن سے آپ محبت کریں ان کے افعال، رفتار، گفتار، کردار، احوال، ان کی زندگی اور شب و روز معمولات حیات اور ان کے اقوال سے محبت کریں، ان کی اتباع کریں، ان کے نقش قدم پہ چلیں، اور محبوب جس بات کو پسند کریں آپ بھی اس کو پسند کریں، محبوب جس کو پسند کرے آپ بھی اس کو پسند کریں۔ یہ محبت کے تقاضوں میں سے ہے۔ تقاضائے محبت میں سے یہ ہے کہ محبوب کی ہر ادا آپ کے دل کے اندر آ جائے، ہر ادا سے محبت کی جائے، اور محبوب کے جتنے متعلقین ہیں، وابستگین ہیں اور تعلق دار ہیں، تمام کی عظمتیں، رفتیں، شوکتیں، محبتیں، عقیدتیں آپ کے دل میں آ جانا چاہیے۔ یہ دعویٰ محبت تو سراسر 100% جھوٹا ہے کہ آپ کسی سے محبت کا دعویٰ کریں مگر ان کے نظریات کی مخالفت کریں، ان کے خیالات کی مخالفت کریں، ان کی اداؤں سے آپ کو چڑھ آوے اور ان کے فیصلوں سے آپ انکاری بنیں، تو یہ تو سراسر دعویٰ محبت کے خلاف ہے، اور 100% جھوٹا دعویٰ ہو سکتا ہے۔ حضرت مولا علی مشکل کشا فاتح خیبر داماد نبی سرکار حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت سے دنیا میں کسی سنی کا انکار نہیں ہے۔ جو محبتیں اور جو عظمتیں ان کو ملنی چاہیے، ان میں دنیا بھر کے اہل سنت و جماعت کے جماہیر علماء، مشاہیر علماء، بلکہ عوام اہل سنت تک حضرت مولا علی سے محبت کرتی ہے، اور ان کی ذات کو جو مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے اس مقام میں کسی کا انکار نہیں ہے۔ مگر یہ نام نہاد محبت کے داعیان، دعوی محبت کرنے والے ایک لفظ کو لے کر کے اس کو پہچان بنا رکھے ہیں۔ یہ علیہ السلام اگر کوئی لگاتا ہے تو اس کو کہتے ہیں یہ محبت کرنے والے ہیں،
علیہ السلام اگر حضرت علی کے نام کے آگے کوئی نہ لگائے تو اس کو یہ کہہ دیتے ہیں ناصبی ہیں۔ تو یہ سب سے بڑا خطرہ ان لوگوں سے ہیں جو محبت کے دعووں میں چھپ کر کے بغاوت کی بیج یہ بول رہے ہیں، اور حضرت مولا علی سے دانستہ یا نادانستہ طور پر یہ قوم کو بدگما کرنا چاہ رہے ہیں، قوم کے اندر نفرت ڈالنا چاہتے ہیں، چونکہ سائیڈ ایفیکٹ جو ہوتا ہے، منفی اثر، وہ دنیا میں ہر جگہ ہر ایک نے مانا ہے۔ مثال کے طور پر میں اب اس کو یوں لیتا ہوں، ایک باپ کی 4 اولاد ہے، 4 اولاد میں ایک اولاد وہ ہے جو اپنے باپ کو مثال کے طور پر نبی مان لے، 3 اولاد انکار کرے۔ اب وہ ایک اولاد جو نبی مانے وہ یہ دعویٰ کرنے لگ جائے کہ دیکھو جی مجھے باپ سے محبت ہے اس لیے ان کو نبی مانتا ہوں، اور یہ تینوں تو باپ کے خلاف ہیں، باپ کے نافرمان ہیں، یہ ناخلف اولاد ہیں، دلیل کیا؟ تو یہ نبی نہیں مانتے ہیں۔ اب یہ بتائیے کیسی دلیل ہوئی؟ باپ کا جو مقام، جو رتبہ، جو عظمت اللہ نے عطا فرمایا ہے، اس عظمت کو ماننا، ان کی اتباع کرنا، ان کی فرما برداری کرنا، ان کی خدمت کے لیے اپنے بازوؤں کو بچھا دینا، ان کی آواز سے اپنی آواز اونچی نہ کرنا، ولا تقل لہما اف ولا تنہرہما، کہ ماں باپ کو اف نہ کہو، انہیں جھڑکی نہ دو، اور وخفض لہما جناح الذل من الرحمہ، ان کے لیے خدمت کے بازو بچھا دو، وقل رب ارحمہما کما ربیان صغیرا، ان کے لیے دعا بھی کرو کہ اے اللہ ان پر رحم فرما جیسا کہ بچپن میں انہوں نے ہم پر رحم فرمایا، وغیرہ وغیرہ، بہت بے شمار ان کے فضائل ہیں۔ تو اب یہ 3 اولاد اس بات کا قول کرتی ہے کہ نہیں، ماں باپ کے جو احترام ہے، جو ان کی تعظیم ہے، جو ان کے حقوق ہمارے اوپر ہیں، جو عظمتیں اللہ نے ان کو دی ہیں، ہم ان کو مانیں گے، لیکن نبوت کا سلسلہ بند ہو گیا ہے، اس لیے ہم نبی تو نہیں مان سکتے ہیں۔ اب یہ ایک اولاد جو اجڑ پناہ پہ اتر جائے اور اسی کو دعوی محبت قرار دے دے کہ نبی مانو گے تب سمجھا جائے گا کہ تم ماں باپ کے فرما بردار ہو، اور اگر نبی نہیں مانو گے تو تمہیں نہیں سمجھا جائے گا فرما بردار ہو، تو اب کیا فیصلہ کریں گے وہاں پر اہل علم ایمان کا کیا فیصلہ ہوگا؟ وہاں پر یہی فیصلہ ہوگا کہ یہ پاگل ہو گیا ہے، ایک لڑکا جو ہے یہ پاگل ہو چکا ہے، اور یہ کچھ اپنی منفی سوچ کے اعتبار سے کچھ فتنہ اور فساد اور شر و فساد کا ارادہ رکھتا ہے، اس لیے ایسی بات جو بالکل شریعت منظور ہی نہیں کر سکتی ہے اس کو یہ منوانا چاہتا ہے۔ یہ میں نے صرف تقریب ذہن کے لیے تمثیلاً میں نے عرض کر دیا ہے سمجھانے کے لیے۔ اب آئیے ادھر، اہل سنت و جماعت کا طبقہ اس بات پر اتفاق رکھتا ہے کہ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، انبیاء مرسلین کے بعد تمام بشر میں افضل حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے، بلکہ مخصوص فرشتوں کے علاوہ عام فرشتوں سے بھی آپ افضل ہیں، مخصوص فرشتوں کے علاوہ عام فرشتوں سے بھی آپ افضل ہیں، یہ عقیدہ اہل سنت و جماعت کا ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے اور خلیفہ بلا فصل آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت آپ کو نصیب ہوئی، اور آپ خلیفہ اول جمہور صحابہ کرام کے اتفاق رائے سے منتخب ہوئے۔ اس کے بعد پھر حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، پھر حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اس بات پر تمام جماہیر اہل سنت کا اتفاق و اتحاد ہے۔ اب اس کے خلاف سرکار نے جو حضرت صدیق اکبر کے لیے خلافت کے اشارے عطا فرمائے تھے، جب آپ کا مرض شدید ہو گیا اور آپ شدید مرض میں مبتلا ہو گئے، تو آپ نے حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا قل لابی بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر سے بولو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں، جماعت کرائیں۔ حضرت سیدہ نے عرض کیا آقا وہ بڑے نرم دل ہیں، رقیق القلب ہیں، شاید کہ آپ کے مسلح پر وہ کھڑے نہیں رہ پائیں گے، برداشت نہیں کر پائیں گے۔ پھر بھی میرے آقا فرماتے ہیں قل لابی بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر سے بول کہ وہ لوگوں کی امامت کرائیں۔ پھر حضرت سیدہ نے یہی عرض کیا، تیسری بار میرے آقا نے فرمایا کہ ابو بکر کو بول کہ وہ امامت کرائیں۔ یہ اشارہ واضح تھا اس بات کی طرف کہ آقا صلی اللہ تعالی وسلم گویا کہ یہ مزاج دے رہے ہیں، یہ فکر دے رہے ہیں، یہ نظریہ دے رہے ہیں
کہ میرے بعد اس مصلح امامت پر خلیفہ اول صدیق اکبر ہوں گے۔ اور بھی بہت سارے اشارات ہیں، میں اختصاراً عرض کر رہا ہوں۔ تو جمہوری انتخاب کے مطابق، جمہوریت کا جو طرز انتخاب ہوتا ہے، اس طرز انتخاب کے مطابق حضرت ابوبکر صدیق کا انتخاب ہوا۔ اور یہ جو لوگ افواہیں اڑاتے ہیں کہ 6 مہینہ تک حضرت علی نے خلافت ان کی مانی نہیں، ان کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی، یہ شیعوں کی اڑائی ہوئی افواہیں ہیں، ورنہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی جلد ہی فوراً 1-2-3 دن کے اندر ہی آپ نے اس بات کا اقرار بھی کیا اور خلافت کو تسلیم بھی کیا۔ حضرت صدیق اکبر کے ہاتھ پر آپ نے بیعت بھی فرمائی ہے۔ اب یہاں پر غور طلب امر یہ ہے کہ جو لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ حضرت مولا علی خلیفہ بلا فصل ہیں، یعنی بغیر گیپنگ کے سرکار کے بعد ڈائریکٹ خلیفہ یہ ہیں، یہ حقدار تھے، اور ان لوگوں نے غصب کر لیا، تینوں نے غصب کر لیا، تو گویا کہ وہ حضرت علی کی شان بیان کرنے کے ضمن میں صحابہ کرام کو یہ گالیاں دے رہے ہیں، بلکہ خلفائے ثلاثہ کو بھی یہ گالیاں دے رہے ہیں۔ اور آگے بڑھیے ایک قدم تو حضرت مولا علی کے اوپر بھی ان کا باریک حملہ اور پوشیدہ اور خفیہ حملہ ہو رہا ہے۔ گویا کہ حضرت علی کی طرف یہ الزام لگا رہے ہیں کہ حضرت علی کو معلوم تھا کہ خلافت کا حقدار میں ہوں، یہ لوگ غصب کر رہے ہیں، تو گویا کہ ظلم کر رہے ہیں، تو حضرت علی نے ان کی بیعت کر کے گویا کہ ظلم کا ساتھ دیا۔ یہ حضرت علی کی تعریف کر رہے ہیں کہ توہین کر رہے ہیں؟ گویا کہ حضرت علی کے اوپر یہ الزام لگا رہے ہیں، داماد نبی کے اوپر یہ الزام لگا رہے ہیں کہ وہ جانتے تھے کہ خلافت کا حقدار یہ نہیں ہے، میں ہوں خلافت کا حقدار، اس کے باوجود بھی حضرت علی نے ان کی بیعت کو قبول کر لیا، جبکہ ان کے اوپر کوئی دباؤ نہیں تھا۔ تو ایک ہی بات نہیں، 2 سال تک گویا کہ حق کے خلاف حضرت علی نے حضرت ابوبکر صدیق کی خلافت کو منظور کیا، 2 سال تک کم و بیش۔ اتنا ہی پر بس نہیں، ان کے بعد جو خلیفہ بنا حضرت عمر فاروق اعظم، تقریباً 10 سال تک ان کی خلافت کا سلسلہ رہا، تو گویا کہ 10 سال تک حضرت علی پھر خاموش رہے، حق کے خلاف کام ہوتا ہوا دیکھ کر بھی یہ خاموش رہے، خاموشی کا الزام حضرت علی کے اوپر آ رہا ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت عثمان غنی تقریباً 10 سال تک ان کی بھی حکومت رہی، 11 سال تک، تھوڑا زیادہ ان سے رہا، تو گویا کہ یہ 20-22 سال کا عرصہ حضرت علی خلاف حق دیکھتے رہے، خلاف شریعت دیکھتے رہے، اور تمام کو آپ برداشت فرماتے بھی رہے۔ گویا کہ حضرت علی کے اوپر بھی یہ الزام لگاتے ہیں کتمان حق کے آگے آواز نہ اٹھانے، حق کے باطل کے خلاف آواز نہ اٹھانے کا الزام حضرت مولا علی کی طرف بھی رکھ رہے ہیں۔ یہ ہے ان کے دماغ کا حال کہ یہ جوش جنو میں حضرت علی کے دعوی محبت میں دراصل حضرت علی کی یہ توہین کر رہے ہیں۔ اور اس کے بعد دیکھا جائے، یہ کہتے ہیں کہ علیہ السلام لگا دو تو محبت ہو گئی، یعنی لفظوں کے پیچھے پڑ گئے، چاہے ان کے افعال پہ نہ چلو، ان کے کردار پہ نہ چلو، ان کے نظریات پہ نہ چلو۔ حضرت علی نے جب خلیفہ اول مانا حضرت صدیق اکبر کو، تو تم کیوں نہیں مانتے؟ گویا کہ جن کو تم اپنا مقتدا مان رہے ہو، اس مقتدا کا خلاف بھی کر رہے ہو، کہ تمہارے مقتدا نے ان کو مانا خلیفہ اور تم نہیں مان رہے ہو، یہ بولو علی سے محبت ہے؟ حضرت علی نے عمر فاروق اعظم کو اپنا خلیفہ مانا اور تم نہیں مان رہے ہو، یہ کون سی محبت ہے تمہاری کہ اپنا مقتدا بھی مان رہے ہو اور جن کو انہوں نے خلیفہ مانا ان کی خلافت کا انکار بھی کر رہے ہو؟ تو یہ انکار کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ تمہارا دعوی محبت حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سراسر جھوٹا ہے، ورنہ اگر تم صحیح معنوں میں ان سے محبت کرتے تو جن کو انہوں نے خلیفہ مانا تم بھی مان لیتے، لیکن وہاں وہ مان رہے تم انکار کر رہے ہو۔ تو کیا تمہارا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت علی گمراہی پر تھے، ان کو خلیفہ مان کر گمراہی پر تھے؟ دو حال سے خالی نہیں، حضرت علی نے ان کو خلیفہ مانا تو یا تو یہ گمراہی پر تھے یا پھر یہ سچائی پر تھے۔ اگر سچائی پر تھے تو تم کیوں نہیں مان رہے ہو؟ یا نہیں تو پھر دوسری صورت ہے کہ تم مانو کہ حضرت مولا علی گمراہی پر تھے۔ اب بتاؤ، تمہارے دونوں راستے بند ہیں، کدھر جاؤ گے؟ یا تو حضرت علی کو حق پر مانو کہ صدیق اکبر کو انہوں نے خلیفہ مانا تو حق پر تھے، عمر فاروق اعظم کو خلیفہ مانا تو حق پر تھے،
عثمان غنی کو خلیفہ مانا تو حق پر تھے، یا تو پھر یہ مانو یا نہیں تو پھر یہ قول کرو کہ حضرت علی نے ابوبکر صدیق کو خلیفہ مان کر خلاف حق کیا، حضرت عثمان غنی کو خلیفہ مان کر، حضرت عمر فاروق اعظم کو خلیفہ مان کر خلاف حق کیا، مزاج مصطفیٰ کے خلاف کیا، مزاج قرآن کے خلاف کیا، مزاج خدا کے خلاف کیا، مرضی مولا کے خلاف کیا، یہ بات مان لو، دونوں میں سے کوئی ایک مانو۔ اگر تم کہو گے کہ نہیں انہوں نے حق کیا تو پھر میں کہوں گا تو تم کیوں خلاف کر رہے ہو، اور اگر کہو گے کہ نہیں مرضی مولا کے خلاف کیا تو تم حضرت علی کی محبت کے دعوے دار ہو، پھر یہاں پر ان کو گمراہ کیوں ثابت کر رہے ہو؟ تو یہ ان کی ایک ایسی بیہودہ باتیں ہیں کہ ایک معتدل انسان، سنجیدگی پسند انسان، صداقت پسند انسان، حقیقت طلب انسان اگر ذرا غور کرے گا تو ان بدماشوں کی بدماشی کی گہرائی تک پہنچ جائے گا کہ یہ صرف دعوی محبت کرتے ہیں، علیہ السلام کے پیچھے جھگڑا کھڑا کر رہے ہیں، اور وہ پوری سنیت کو برباد کرنا چاہتے ہیں، کسی کو نسبیت کا الزام لگا کے، کسی کو گستاخ علی کا الزام لگا کے، کسی کو گستاخ اہل بیت کا الزام لگا کر کے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ علیہ السلام ہم نے لگا دیا تو بہت زیادہ ہم نے حضرت مولا علی سے محبت کا حق ادا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ان کو عقل دے، شعور دے، ہدایت عطا فرمائے، بری عقل و دانش ببایت گریست۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم